انیس نے نظم کیا، کہتے پستو بلند و بحر و برو انجم و سحاب، افلاک و نور و ظلمت و مہتاب و آفتاب، طوبا و کوثر و ارم و حور و قصر و باب، کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب۔ ارے کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا، اور دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی۔ تاخیر کے لیے سب سے پہلے معذرت، اس لیے کہ کوہرا چلنے نہیں دے رہا تھا، لیکن صاحب عشق علی جیت گیا ہے، موسم ہار گیا ہے، سرحدیں ہار چکی ہیں، کربلا جیت چکی ہے۔ ہاں بالکل، وہ سب مجھے یاد ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، تاکہ میں اپنی نظامت کا ذرا سا میں وہ دستخط ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کعبے کو ید اللہ نے آباد کیا، بت توڑ کے مصطفیٰ کا دل شاد کیا۔ اللہ رے جلال اس میں آلائے علی، اس نام کو اس نام نے برباد کیا۔ حضرت مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ سے میں نے اپنی نظامت کا آغاز کیا ہے، اور بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ پہلے اپنا کلام پیش کریں، لیکن صاحب یہ نوجوانوں کی انجمن، ایسا لگ رہا ہے جشن زمیندار کربلا میں ہم 13 رجب میں ہیں۔ یہ نوجوانوں کی پوری انجمن ہمارے سامنے ہے۔ میں بڑی تیزی سے سفر طے کر رہا ہوں، آپ کی محبتیں میرے سر کا تاج ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، جیتے رہیے، آباد رہیے۔ لیکن سب سے پہلے میں درج کرا دوں اپنی حاضری۔ میں نانوتا میں تھا، جہاں ننیحال ہے، خطابت کے شہزادے کا یعنی علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا ننیحال ہے، وہاں پر 6 مہینے کے علی کا ذکر ہو رہا تھا۔ مجھے لگنا چاہیے کہ واقعی میں بڑے گاؤں آ گیا ہوں۔ ایک ہی جملے میں مسدس کا بند بھی سمجھ لیجئے اور میری حاضری بھی سمجھ لیجئے۔ تو ایک مفتی صاحب آئے، کہنے لگے کرتاز صاحب یہ 6 مہینے کے بچے کا 14 سال سے آپ ذکر کر رہے ہیں، اور 6 مہینے کے علی کی عمر ہی کیا ہے جو 1400 سال سے اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ برجستہ میرے زبان سے نکلا، فضائل کا عمر سے کیا لینا دینا؟ سلامت نہیں، شاید ہاں دیکھیے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لگے کہ 13 رجب ہے۔ بہترین نظامت فرما رہے تھے، اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں سحر رشی صاحب۔ آئیے میں میر بابر علی انیس رحمت اللہ علیہ کے خیمے میں اذن دخول لے رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا کائنات کا جشن ہے، علی کا جشن ہے، علی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل 12 رجب تھی، آج 13 رجب ہے، لیکن انگریزی 14 رجب ہے، یعنی 12 بھی مل گئی، 13 بھی مل گئی، 14 کے صدقے میں مل گئی ہے۔ دیکھیے کتنی رعایتوں سے 13 رجب ہے، لیکن جب نبی معراج سے واپس آئے تو ایک محترمہ تھی کہ جن کا احترام حرام ہے، انہوں نے بڑھ کے کہا، میرا جملہ پھر زائل سماعت ہوا، جن کا احترام حرام ہے، وہ محترمہ نبی سے پوچھنے لگی آپ نے عرش پہ کیا کیا دیکھا؟ تو نبی نے کہا، انیس نے نظم کیا، کہتے پستو بلند و بحر و برو انجم و سحاب، افلاک و نور و ظلمت و مہتاب و آفتاب، طوبا و کوثر و ارم و حور و قصر و باب، کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب۔ ارے کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا، اور دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی۔ یہ حضرت میر بابر علی انیس ہے، کرتاز کربلائی۔ موقع اچھا ہے، محل اچھا ہے، میں انیس کے خیمے سے نکل کر اب محسن نقوی شہید کے خیمے میں جا رہا ہوں اور آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں۔ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، کل شب کو خواب میمنہ بول رہا ہے، قلب لشکر بول رہا ہے، یہ میسرہ کیوں مجھے دیکھ رہا ہے؟ کاش کے مصر پہنچ جائے۔ محسن نقوی شہید کہتے کل شب کو خواب میں اے میرے دور پرفتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن،
ذرا سا نوجوان ساتھ دے، آپ کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں ورنہ نہ پڑھتا. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، گردن میں توق لعنت پروردگار تھا، گردن میں توق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. ایسا ہی ٹھہرو جس شعر کے لیے تم آمادہ ہو، میں بھی وہاں جا رہا ہوں کہ آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. ارے گزری جو پاس سے ابو سفیان کی، آباد رہو جیتے رہو، مولا تمہیں شاد و آباد رکھے. نہیں ابھی وہ حرارت جو ولایت کی ہے، باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی محترم، جو اندر ہیں رضا حیدر ننوی صاحب تک سب محترم ہیں. کہتے آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. ارے گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکارو بد. جیتے رہو، میں ایک شعر تک لے جا رہا ہوں. گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن. ارے دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی. امام مصرع کہا ہے سحر بھائی، محسن نقوی شہید نے ادب کے ماتھے پر ایسا صحرا باندھا ہے کہ یہ مصرع نہیں ہے، شجرہ خبیثہ کو پامال کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ میں ہونے کی دلیل دی ہے. کہتے ہیں خاص طور پہ دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو. جو صاحب میں دکھا رہا ہوں بہو کو دیکھیے کہ دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو. مصرع سنیے، شاعری کا ایک زمانہ میرے سامنے بیٹھا ہے کہ دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. وہ شعر سن لیجئے جس کے لیے فرمائش ہے، ورنہ میں نظامت میں بھی شعر دہرانے کا عادی نہیں ہوں. کہتے ہیں دکھتی تھی دور سے کہ وہ تیار نوجوانوں، تمہارے دل کی دھڑکن تمہارے حوالے. دکھتی تھی دور سے کہ وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت. پہلا ہی مصرع پڑھتا رہوں گا جب تک کہ حق نہ ادا ہو. ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھن جھن. منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. نوجوانوں تمہارا مستقبل روشن ہو، تمہارا مقدر بلند ہو، اس لیے کہ تم نے 13 رجب میں بنی امیہ کے چہرے پہ 12 بجا رکھے. سلامت رہو، آباد رہو. خدا کی قسم لگ نہیں رہا ہے کہ 2 بج رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے 9 بجے محفل شروع ہو رہی ہے. آؤ بھئی، خوشبو کی بات ہو رہی ہے تو ریحان کی طرف چلا جائے. میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ ایک